میں ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم جو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم جو اقتدار جو ہے وہ ایک عارضی یا انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ کل ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، آئین کے مطابق اقتدار نگراں حکومت کے حوالے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو میں شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہا پوری دنیا میں SIFC کا نام بن چکا ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی، اس کام میں وقت لگے گا، روم بھی ایک رات میں تعمیر نہیں ہوا تھا، ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے نظام پر متفق ہونا ہوگا، وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء اور ان کے عزیز و اقارب نے ملک و قوم کے دفاع میں عظیم قربانیاں دیں، اب دشمن قیامت تک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ الوداعی دورہ جی ایچ کیو پر آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے پرنسپل سٹاف آفیسر سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، انہوں نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم، فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان نگراں وزیر اعظم کا معاملہ طے کرنے کے لیے ملاقات کل ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کا نام آج رات تک فائنل ہو جائے گا۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق نگراں وزیر اعظم کے لیے حفیظ شیخ کئی حلقوں کے پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اسمبلیز کی تحلیل کی ایڈوائس آج صدر مملکت کو بھیجے جانے کا امکان ہے۔ صدر مملکت ایڈوائس موصول ہونے کے ایک دن بعد قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کل شام تک قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نام فائنل کر لیا ہے، تو پھر آپ سے مشاورت پھر تو مہمانی نظر آ رہی ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو ضرور مشاورت ہوگی۔ تو کب آپ؟ جی میں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ تو آپ کے 3 نام فائنل ہو گئے؟ بس تقریباً 90% فائنل ہو گئے۔ ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر پر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کل وزیر اعظم سے مشاورت ہوگی جس میں اپنے نام پیش کریں گے، ساتھیوں کے مشورے سے 3 نام فائنل کر لیے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سکھر پہنچ گئے، چلڈرن اسپتال اور SIUT کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ 2023 الیکشن کا سال نہیں، حلقہ بندیوں میں تقریباً 120 دن لگتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو۔ آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا آئینی تقاضا ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، دسمبر تک حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونا ہے، اگر حلقہ بندیاں ہوئیں تو فروری کے تیسرے ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیل پر اعتراضات ختم ہونے کے بعد نمبر لگا دیا۔ چیئرمین PTI کی اپیل کو 273 نمبر الاٹ کیا گیا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے کل اپیل مقرر کرنے کی استدعا۔ چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی بھی استدعا۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی ختم کر دیے۔ درخواست کل نمبر لگنے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جیلوں کے رولز میں جو سہولت ہے وہی آرڈر کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں جو سہولیات دی گئی ہیں وہ PTI والوں کو دی جائیں تو رضاکارانہ گرفتاریاں دے دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا دعویٰ، کہا کہ وہ لوگ بھی رضاکارانہ گرفتاریاں دیں گے جن پر کوئی مقدمہ نہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد کی ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ سول جج کی اہلیہ سومیہ عاصم حفیظ کو 22 اگست تک کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ میجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے استغاثہ کی اپیل پر کہا کہ خاتون کا جسمانی ریمانڈ صرف قتل اور ڈکیتی جیسے خطرناک جرائم میں ملتا ہے۔ میجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ملزمہ سومیہ عاصم سے پوچھا بچی آپ کے گھر کام تو کرتی تھی نا، جس پر سومیہ عاصم نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جب رضوانہ مٹی کھاتی تھی تو اسے بھیج دینا چاہیے تھا۔ کچھ نہیں چھپاؤں گی، جتنا میڈیا ٹرائل ہوا ہے اس پر تو خودکشی کر لینی چاہیے۔ ملزمہ سومیہ عاصم نے کمرہ عدالت میں رونا شروع کر دیا۔ کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کو بس اڈے پر والدہ کے سپرد کرنے کی 23 جولائی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں بچی کو لنگڑا کر چلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ رضوانہ کافی دیر تک گاڑی میں بیٹھی رہتی ہے، پھر گاڑی سے سہارا لے کر مشکل سے اترتی ہے، پھر بینچ پر سہارا لے کر بیٹھی اور ماں کے پاس آنے کے بعد لیٹی دکھائی دیتی ہے۔ بچی کی والدہ کے کہنے پر بس کو بینچ کے قریب لایا جاتا ہے۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی کو اٹھا کر بس میں بٹھایا گیا۔
IMF शर्त पर रवा माली साल बिजली सारिफीन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 और सितंबर तक दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई का प्लान IMF को भेज दिया गया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक रकम तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। डिफेंस लाहौर में पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद का एक और वाक़या, वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पार्किंग कंपनी के मुलाजिम पर 3 से 4 अफराद को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। गलत पार्किंग से मना किया, जिस पर ड्राइवर तैश में आया। तशद्दुद का शिकार पार्किंग मुलाजिम का मौक़िफ़, FIR दर्ज कर ली गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके डिफेंस में ही मोअम्मर गार्ड पर मुसल्लह अफराद के तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आई थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका, लेकिन 3 रोज़ गुजरने के बाद भी मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 900 पॉइंट्स की कमी। PSX 100 इंडेक्स 47,100 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नैब लाहौर ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 15 अगस्त को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मुबैना मनपसंद ठेके देने समेत दीगर इल्ज़ामात हैं। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता FIA में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर सवाल का भरपूर जवाब देंगे। अगर बात हुमायूं दिलावर की फेसबुक ID से मुताल्लिक़ है तो उन्होंने खुद इकरार किया था कि फेसबुक ID उन्हीं की है। हैदराबाद के फलाही अस्पताल में कुंडरी की रिहायशी खातून के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश। 5 बच्चे पैदाइश के बाद इंतकाल कर गए। एक बच्चा ICU में ज़ेर इलाज। अस्पताल के MS डॉक्टर वसीम शेख के मुताबिक पेचीदगियों की वजह से खातून का ऑपरेशन करके बच्चों की पैदाइश क़ब्ल अज़ वक्त करवाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून की हालत खतरे से बाहर है। पटीदन में डाकुओं ने मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को लूट लिया। मां की मैयत लेकर गांव जाने वाला शहरी मौला बख्श नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया गया। मुतासरीन का लिंक रोड पर एहतजाज, डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। और गुज़श्ता माह जुलाई ने ज़मीन पर रिकॉर्ड किए गए अब तक के गर्म तरीन महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूरोपीय मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि जुलाई ज़मीन का अब तक का गर्म तरीन महीना रहा। जुलाई में शदीद गर्मी दुनिया भर में हीट वेव्स और जंगलाती आग का सबब बनी रही, जबकि हवा का औसत दर्जा हरारत गुज़श्ता 20 साल में जुलाई के औसत से 0.72 डिग्री ज़्यादा गर्म देखा गया।